الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، آپ کا خادم مفتی عمران ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج سورۃ الحج کی آیت نمبر 72 اس کی مختصر تشریح کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اور جب ان کافروں پر ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو آپ ان کافروں کے چہروں پہ ناپسندیدگی کے آثار صاف دیکھ سکتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ عنقریب ان لوگوں پر جھپٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ آپ فرما دیجئے، کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ چیز سے آگاہ نہ کروں؟ وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سورۃ الحج مکۃ المکرمہ میں جو آخری ایام یعنی ہجرت سے قبل کے ان ایام کے اندر سورۃ الحج کی ان آیات کا نزول ہوتا ہے، اور مشرکین مکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، اور اللہ کا دین اور قرآن حکیم بار بار ان کے اعتراضات کا رد کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب وہ بار بار اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ وہ جو بھی باطل عقیدہ پیش کر رہے ہیں، چاہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کا عقیدہ ہو، یعنی اللہ کے لیے نعوذ باللہ فرشتوں کو بیٹیاں گرداننے کا عقیدہ ہو، یا عقیدہ آخرت کا انکار ہو، یا فلسفہ توحید اور فلسفہ رسالت پر کوئی نکیر ہو، تو قرآن حکیم ان تمام کو رد کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں جو عرب کی پاور پولیٹکس تھی اس کے اندر ایک ہیجان برپا ہو چکا تھا، اور لوگ اس بات کو سمجھنے لگے تھے کہ یہ کفار جتنی باتیں کرتے ہیں یہ فقط منہ شگافیاں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ ڈٹے ہوئے ضرور تھے، وہ ہٹ دھرم بنے ہوئے ضرور تھے، لیکن حقیقتاً وہ یہ جانتے تھے کہ ان کے سارے دلائل کمزور ہیں ان دلائل کے سامنے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن حکیم کی مدد سے ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے جو اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ جب ان کے سامنے مسلمان آیات کی تلاوت کرتے تو وہ غصے اور غضب کی اس کیفیت میں آ جاتے کہ گویا وہ مسلمانوں پر جھپٹ پڑیں گے۔ تو اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم غصہ تو دکھا رہے ہو، تم جھپٹنے کے لیے تیار تو ہو رہے ہو، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھو، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بری خبر یہ سناتا ہوں کہ تم دنیا کے اندر تو فقط غیظ و غضب کے اندر جل رہے ہو، لیکن آخرت میں تمہیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ خواتین و حضرات، اس آیت کریمہ اس کو تلاوت کرنے کا مقصد جو آج ہماری اس گفتگو میں ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے گرد و نواح میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب کوئی بھی شخص کسی دوسرے مسلمان بھائی کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، کوئی قرآن حکیم کی آیت کو پیش کرتا ہے، کوئی حدیث مبارکہ سناتا ہے کہ آپ اس کو سنیں، اللہ نے یہ فرمایا ہے، رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے، تو ہمیں نتیجتاً یہ نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کا عمومی رویہ اس وقت یہی ہوتا نظر آ رہا ہے کہ آپ قرآن و حدیث کو رہنے دیں، ہم سے دنیا کے اعتبار سے بات چیت کریں۔ حالانکہ ایک مسلمان کے لیے کوئی بات بھی اس کی ذاتی نہیں ہوتی، بلکہ قرآن حکیم کے مطابق تو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنین سے ان کے جان اور مال دونوں خرید لیے ہیں جنت کی عوض میں۔ تو جب میں اور آپ مومن ہیں، میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اب میرے اور آپ کے پاس ایکسکیوز نہیں ہے، اب میرے اور آپ کے پاس قرآن اور حدیث کے علاوہ کی کوئی دلیل قابل قبول نہیں ہے اور نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے سامنے بھی جب کوئی آیات قرآن کو تلاوت کرتا ہے یا کوئی احادیث کو پڑھتا ہے تو ہمارا عمومی رویہ بھی آج یہی ہوتا نظر آ رہا ہے کہ ہمارا بس نہیں چلتا، ہم اس کا جھپٹ کے منہ نوچ لیں کہ تم ہماری باتوں کا انکار کرے ہو، بدلے میں آیات قرآنی کو پیش کرو۔ تو خواتین و حضرات یاد رکھیے، یہ وہ رویہ ہے جو کہ کفار کا تھا، اور مسلمانوں کو قطعاً یہ رویہ زیب نہیں دیتا۔ میرا اور آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جب
کوئی بھی شخص ہمارے سامنے کوئی خیر کی بات کہتا ہے، قرآن کی آیات کو پیش کرتا ہے، حدیث کو پیش کرتا ہے اور ہمیں سمجھاتا ہے کہ دیکھو تمہارے ان معاملات میں فلاں فلاں جگہ پر نقائص موجود ہیں، غلطیاں موجود ہیں، کمیاں موجود ہیں، اپنی اصلاح کرو، تو مجھے اور آپ کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے، نہ کہ اکڑ کے ساتھ اس کا رد اور اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یقیناً کہنے والے کی بات کے اندر یا کہنے والے کے کردار کے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے، ہر بندہ گناہگار ہے۔ حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم گناہگار ہے، لیکن فرمایا بہترین گناہگار ہے وہ جو توبہ کر لیتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو قائل ہو، کہنے والا ہو، اس کے کردار پہ شاید آپ کو 1 2 4 اعتراض ہوں، لیکن اگر وہ بات کو صحیح بیان کر رہا ہے اور اس بات میں میرا، آپ کا اور عمومی قوم کا نفع ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو اس بات کو قبول کر لینا چاہیے، نہ صرف قبول کرنا چاہیے بلکہ اس کی مدد اور معاونت کرنا چاہیے۔ اگر میں اور آپ اپنی روش کو بدلیں گے تو بے شک کہنے والے کا اپنا کردار کچھ بھی ہو یا کہنے والے کی اپنی نیت کچھ بھی ہو، اللہ کی بارگاہ میں میری اور آپ کی نیت کو دیکھا جائے گا، اور اگر میری اور آپ کی نیت یہ ہو کہ کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہے، رسول اللہ کا حکم یہ ہے، ہم اس لیے سر تسلیم خم کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے عند اللہ میں اور آپ ہمیشہ معجور رہیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی زندگی دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوگی، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ کی بارگاہ میں ہمیں انعام و کرام سے نوازا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔